السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام احمد بن حنبل کی جو مجموعہ ہے احادیث کا، اس سے نماز کے ٹاپک پہ ایک حدیث ہے، شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام میں کچھ مزید لوگوں سے بھی سنا۔ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آدمی بھائی تھے، ان میں سے ایک دوسرے سے افضل تھا اور وہ فوت ہو گیا جو زیادہ فضیلت والا تھا۔ اس کے بعد دوسرا بھائی مزید 40 دنوں تک زندہ رہا اور پھر فوت ہو گیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے وفات ہونے والے کی دوسرے پر فضیلت کو ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا دوسرے نے 40 روز نمازیں نہیں پڑھی؟ صحابہ نے کہا جی، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس پہ کوئی اعتراض نہیں، یعنی وہ بھی آدمی اچھا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ اس کی نمازوں نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی مثال اس جاری نہر کی سی ہے جو ڈوبے کی بے قدر گہری ہو، جو ڈوبنے کے بقدر گہری ہو، میٹھے پانی کی ہو، تم میں سے کسی کے دروازے کے پاس ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ گھسٹتا ہوا، یعنی اس میں داخل ہو کے نہاتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ اس میں کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ ایک اور حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال اس نہر کی سی ہے جو چل رہی ہو، ڈوبنے کے بقدر گہری ہو اور تم میں سے کسی کے دروازے پہ ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار نہاتا ہو۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بنایا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دوسری بات میں خود کہہ رہا ہوں، میں نے یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، جو آدمی اس حالت میں مرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بناتا تو اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یقیناً یہ نمازیں اپنے درمیان والے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں جب تک تباہ ہونے والے یعنی کبیرہ گناہوں سے بچا جا سکے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے پاس فرض نماز کا وقت ہو جاتا ہے بس وہ کھڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے اس نماز اور اس سے پہلے والی نماز کے درمیان والے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اگلی فرض نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پھر وہ نماز ادا کرتا ہے اور اچھی طرح نماز ادا کرتا ہے، اس سے اس کے اور اس نماز اور اس سے پہلی والی نماز کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بعد ازاں اگلی فرض نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح پڑھتا ہے تو اس سے اس اور اس نماز سے پہلے والی نماز کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نماز اپنے سے پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے لیکن جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب یہ نماز والا عمل اس کو ایسا کرنے سے روک دے گا۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی عبادت کریں،
لیکن وہ آپس میں لڑائی اور فساد پہ آمادہ کرتا رہے گا۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا نعمان بن قوقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، اگر میں حلال کو حلال سمجھوں، حرام کو حرام سمجھوں اور فرضی نمازیں ادا کروں اور اس سے زائد کچھ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کے یہ الفاظ تھے، نماز کو لازم پکڑنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ احسان کرنا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو سینے میں دوہرانا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو اظہار کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کی، بس بیٹھنے والے بیٹھ گئے اور واپس جانے والے واپس چلے گئے۔ بس اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جبکہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں سے کپڑے اتار دیں اور فرمائے، مسلمان کی جماعت خوش ہو جاؤ، یہ تمہارا رب، اس نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا اور تمہاری وجہ سے فرشتوں پہ فخر کرتے ہوئے کہا، یہ میرے بندے ہیں، ایک فرض ادا کر چکے ہیں اور دوسرے فرض کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والے کی مثال اس گھوڑے سوار کی ہے جس کو اس کا گھوڑا سے اپنی پشت پہ سوار کر کے اللہ کے راستے میں اپنے دشمن کے لیے گھوڑے پہ تیزی سے دوڑا جا رہا ہے، جبکہ انتظار کرنے والا یہ شخص بے وضو نہیں ہو جاتا۔ اس وقت فرشتے اس کے لیے دعا رحمت کرتے رہتے ہیں، جبکہ وہ آدمی رباط اکبر میں ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں ایسے اعمال پہ تمہاری رہنمائی نہ کر دوں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے؟ وہ اعمال یہ ہیں، ناپسندیدہ حالتوں کے باوجود وضو مکمل کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ چل کے جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قدم جو بندہ نماز کی طرف اٹھاتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک برائی معاف کر دی جاتی ہے۔ دوسری سند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو ایک قدم کے بدلے نیکی لکھ دی جاتی ہے اور دوسرے قدم کے عوض برائی مٹا دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو آدمی اس وقت نماز پڑھنے رہتا ہے جب تک وہ بعد والی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب تک آدمی نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے جائے نماز پہ رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما جب تک بے وضو نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو آدمی باوضو ہو کے گھر سے نکلتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کر کے اسی جگہ
نماز کی اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت سیدنا سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایک نماز ادا کرنے کے بعد اسی مجلس میں دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کو ایک لشکر تیار کیا یہاں تک کہ نصف رات گزر گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، فرمایا تحقیق دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو رہے ہیں اور تم اس نماز عشاء کا انتظار کر رہے ہو، خبردار بے شک تم جب سے اس نماز کا انتظار کر رہے ہو نماز میں ہی ہو۔ ایک اور حدیث ہے، حمید کہتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو نماز عشاء کو نصف رات تک مؤخر کر دیا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو ہم صحابہ پر متوجہ ہوئے اور فرمایا دوسری مسجد والے لوگ یہ نماز پڑھ کر سو چکے ہیں، لیکن تم جب تک اس نماز کے انتظار میں رہے نماز میں ہی رہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گویا کہ میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز کا انتظار کرتا ہے تو لکھنے والا دونوں یا ایک مسجد کی طرف اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے عوض 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور جو آدمی آرام بیٹھ کر انتظار کر رہا ہو وہ نماز میں قیام کرنے والے کی طرح ہے، اور اس آدمی کو گھر سے نکلنے سے لے کر گھر کی طرف لوٹنے تک نمازیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، آئندہ ویڈیو میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔